بڑی تشویش کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ اس فتنے کو، اس فساد کو جو ہے وہ اس طرح سے کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب آگے بیٹھ گئے درخواست وصول کرنے کے لیے، درخواست ابھی تیار ہی نہیں ہوئی، درخواست کا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو ہے وہ ان کو درخواست کا انتظار کرنا پڑا، اور اس کے بعد کہیں درخواست تیار ہو کے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی، اور اس درخواست کے پہلے سے جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے۔ اور جو انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی جو ہے وہ انہوں نے توہین کی، اور وہاں پہ انہوں نے ٹریس پاس کیا، اس کے اوپر کمپلینٹ کا جو ہے وہ ابھی تک انتظار ہے۔ ابھی تک متعلقہ تھانے میں یا متعلقہ اتھارٹی کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ میں اس مرحلے پہ عدالت عظمیٰ سے اور ہمارے جو عدالت عالیہ کے معزز ججز ہیں، میں ایک وکیل کے طور پہ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ عدالت کا احترام جو ہے وہ معاشرے کے امن کے لیے اور معاشرے کی مضبوطی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم عدالتوں کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہو، لیکن یہ بدبخت انسان جو ہے یہ جب کوئی فیصلہ آتا ہے عدالتوں کو گالیاں دیتا ہے، عدالتوں کو کہتا ہے کہ جی آپ نے عدالتیں کیوں رات 12 بجے لگائی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ 12 بجے عدالتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اداروں کو گالیاں دیتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، یہ الیکشن جیت کر بھی الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگاتا ہے، الیکشن جیت کر بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگاتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سال ہا سال سے پینڈنگ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں سناتا۔ عوام میں تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید اس کی گالی گلوچ سے، اس کے اس جارحانہ حد تک امیز رویے سے شاید اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ برت رہے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ فی الفور کیا جائے، اور اس کا فیصلہ جو ہے اسے جو ہے وہ فی الفور اناؤنس کیا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے کہ وہ فیصلہ 2+2=4 ہے۔ فارن فنڈنگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ سبمیشن کرنی چاہوں گا کہ ہمارے معاملات کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ اسے سننے کی ہماری جو ہے وہ استدا ہے، کیونکہ ایسے بینچز جن میں ایسے ججز بیٹھتے ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ سزائیں دی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے، تنخواہ لی نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، ریسیویبل ہے، کوئی بلیک ڈکشنری ہے، اس سے معنی نکال کے جو ہے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ وہ ایک ایسی ہی سزا ہے جیسی پہلے بھی ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ایسی سزائیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ عوامی سطح پہ نہیں، بار کی سطح پہ بھی اور عدلیہ کی سطح پہ بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ آج تک میں نے کسی وکیل کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے وہ بطور دلیل، بطور آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ یعنی نہ عدلیہ اس کو تسلیم کرتی ہے اور نہ اس کو جو ہے وہ باز تسلیم کرتی ہے۔ تو ایسے ججز اگر ان بینچز میں ہوں گے، یہاں پہ ہمارے فیصلے ہوں گے، تو وہاں پہ جو ہے یہ ایک جو جوڈیشل ایک روایات ہے، یہ ان روایات سے بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ میل نہیں کھاتی۔ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ وہ کیسز جن میں، اور سیاسی کیسز جن میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایز پارٹی ہے، ان میں یا تو وہ ججز نہ بیٹھے، فل کورٹ جو ہے
ان کیسز کی جو ہے وہ سماعت کرے، یا تاکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہوگا، انصاف ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اب بینچ میں بیٹھے ایک جج صاحب، معزز جج صاحب، ہمارے لیے باعث عزت و تکریم جج صاحب جو ہے، وہ پروسیکیوٹر کو مخاطب ہو کے کہیں کہ بھئی وہ کل ایک بہت بڑے ملزم کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے لاہور میں، اور تم وہاں پہ کیا کرتے رہے ہو؟ وہ بھئی خدا کا خوف کرو، عدالت سے ضمانت کنفرم ہوئی ہے، میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے، قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے۔ جس طرح سے آپ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ایک اعلیٰ منصب کے اوپر تشریف فرما ہے، اسی طرح وہ بھی ایک سیاسی منصب کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ملزم اور اس کی ضمانت کیوں بھی عدالت نے کنفرم کی ہے؟ کسی کوئی یعنی گورنمنٹ کے متحد آدمی نے تو نہیں کی، لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سلسلہ جو ہمارے خلاف وہ بلیک ڈکشنری سے اور ریسیویبل انکم سے شروع ہوا ہے، اسے اب بند ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری یہ استدعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ انصاف کے اصول جو ہیں انہیں جوڈیشل روایات اور قانونی روایات کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھائے، اور جس طرح سے ایسے معاملات میں وہ ججز جو پہلے سے فیصلے کر چکے ہوں، یا وہ اس قسم کا ذہن جو ہے وہ ایکسپوز کر چکے ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ ایک ہماری جوڈیشری کی روایات ہے، اور بڑی عمدہ روایات ہیں، بڑی آنریبل روایات ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ججز جو ہے وہ ان بینچز میں جو ہے وہ نہیں بیٹھتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسز، اب یہ دیکھیں کہ 63A کا جو کیس ہے، یہ کیس بنیادی طور پہ میں فیصلے کو غلط نہیں کہتا، کے اوپر ایک جو ہے وہ کامنٹ کرنا جو ہے وہ میرا حق ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس نے ہمیں افیکٹ کیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے جو 25 لوگ جو ہیں وہ نااہل ہوئے، اس فیصلے کی وجہ سے یہ 20 جو ہے وہ بائی الیکشن ہوئے، اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دوبارہ جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ جانا پڑا۔ اب اگر وہی فیصلہ اب اگر دوسری طرف وارد ہو گیا ہے، تو پھر اب جو ہے وہ ان کے لیے اس فیصلے کی اور طرح سے تشریح تو نہیں کی جا سکتی نا۔ اب وہی فیصلہ جو ہے، جب اسد عمر ایک خط لکھے اور کہے کہ عمران خان کی پارٹی ہیڈ کی یہ ڈائریکشن ہے، اس کو الیکشن کمیشن تسلیم کرے اور 25 لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ضمنی الیکشن ہو، تو کیا اب چوری سجاد جو ہے وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے؟ اس کا لیٹر جعلی ہے، اس نے اس لیٹر میں کیا پوری صراحت سے نہیں لکھا۔ تو معاملہ جو ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے، یہ اگر ہمارے خلاف 3 جگہ پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زیر یعنی جو ہے وہ آپریشن آئی ہے، تو ایک جگہ پہ اگر اس کا آپریشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے، تو پھر پی ایم ایل این کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ایک جو فتنہ ہے، یہ جو ایک فساد فی الارض ہے، یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اگر لوگوں نے قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، تو یہ شخص جو ہے یہ اسی طرح سے نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، اور اسی طرح سے فتنہ اور فساد کی کوشش کرے گا، جس طرح سے اس سے پہلے کرتا رہا ہے۔ رات بھی اس نے جو ہے وہ کال دی ہے، ہم نے تمام صوبوں کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی رینجرز کی اور ایف سی کی، وہ ہم نے فراہم کر دی ہے، اور تمام صوبوں کو یہ پالیسی دی ہے کہ اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اگر یہ لوگ وائلنس پہ آئیں، تو پھر بالکل ان کو جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے، اور ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، اور ہر مقدمے میں جو اس فتنے کا
सरबराह है उसका वो जो है वो साथ नामजद किया जाए ताकि इन लोगों का बेहतर तौर पे जो है वो कलाकुमा किया जा सके। एनी क्वेश्चन जी? साहब ये बताइएगा कि कल का जो इलेक्शन था बिलाशुबा चोरी शुजात के खत ने पूरी की पूरी गेम बदल दी। नहीं, चोरी शुजात के खतरे नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बदली है। आप क्या समझते हैं कि कल का जो इलेक्शन था वो जमहूरी रवायात पे फरोख्त है? जी बिल्कुल, जमहूरी रवायात के मुताबिक कल बड़ा पुरअमन जो है वो अजलास हुआ, अजलास कंडक्ट हुआ, वोट जो है वो काउंट हुए, जजमेंट जिस जजमेंट की बुनियाद पे पहले 25 वोट जो है वो माइनस हुए थे, उसी जजमेंट हमारे तो 25 माइनस हुए थे ना, उनके तो अभी 10 हुए हैं, उसी जजमेंट के ऊपर जो है वो उनके वोट जो है वो माइनस हुए और 176 और 179 में जो है ये फैसला हुआ। और अगर उन्हें ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले हैं। अदम एतमाद किसी ने रोका तो नहीं है उनको। राना साहब ये काइंडली एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इमरान खान ये एक ऐसा फितना है जो कि नौजवानों को गुमराह कर रहा है, ये नासूर है इस कौम के लिए। आप क्या समझते हैं कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो आज अक्सरियत जो वोटर्स की है वो नौजवानों की है, तो वो नौजवानों में सलाहियत बाकी पार्टीज क्यों उस तरह से नहीं कर पा रही? नहीं, देखें वो यानी ये कोशिश कर रहा है, वो अपने फितने और फसाद को फैलाने के लिए, वो ये नहीं कि नौजवानों को, वो सबको जो है वो कोशिश कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि नौजवानों में थोड़ा जो है वो समझने की सलाहियत जो है वो थोड़ा, क्योंकि नौजवान होते हैं, पुरजोश होते हैं, इसलिए तमाम जमातों को बल्कि पूरी कौम को जो है वो अपनी नौजवान नस्ल पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जमातें भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, इसलिए ये कोई किसी के लिए कोई मुख्तस नहीं है। सबको चाहिए कि वो पूरी कौम को जो है वो इस बारे में जो है वो एतमाद में मिले और इस बारे में जो है वो कौम को सही सूरत हाल से। आप मुझे बताएं कि इन्होंने 3 दिन प्रोपेगेंडा किया कि जी करप्शन हो रही है जी, करप्शन हो रही है जी, 5 करोड़, पहले 5 करोड़ से शुरू हुए, फिर 10 पे चले गए, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 40 पे। आप मुझे बताएं कि अब इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कितनी घटिया और तौहीन अमेज गुफ्तगू की है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया है जी, वो यही काम करता है जी, वो पैसे लेके आ गया जी, वो पैसे की बोरियां लेके आ गया। आप मुझे बताएं कि चौरी शुजात ने पैसे लिए आसिफ अली जरदारी साहब से, यानी कोई एक मेंबर जो है वो इधर से इधर नहीं हुआ, सारे मेंबर जो है वो उन्होंने अपनी अपनी जमात को जो है वो वोट दिए, जो हमारे साथ है उन्होंने हमें दिए, जो उनके साथ है उन्होंने उनको दिए। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये 3 दिन का प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? और इतना बेशर्म इंसान है और इसके साथी भी इतने बेशर्म है कि कल ये मालूम करने के बाद कि जितने वोट आप लेके गए थे उतने ही आपको पड़ गए हैं, 186, और आपके 10 माइनस हो के जिस तरह से हमारे 25 माइनस हुए थे, रिजल्ट जो है वो आपके खिलाफ आ गया। फिर वही बकवास कि जी पैसा चला है, जी पैसा चला। भाई कहाँ पैसा चला है? किसने पैसा लिया है, किसने दिया है? या तो कहो ना कि जी चौरी शुजात ने पैसे लेके जो है वो खत लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यानी बेमानी, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। इसी तरह से सिंध हाउस में जी बोरियां जी आ गई हैं जी, डॉलर चल गया जी, पैसा चल गया जी, रुपए चल गए जी, करोड़ों रुपए चल गए। अब वो अदम एतमाद को हुए जो है वो तकरीबन 4 माह हो गए हैं। आप मुझे बताएं किस मेंबर के ऊपर साबित किया है उन्होंने? किसी के खिलाफ पर्चा, किसी के खिलाफ दरखास्त, किसी के खिलाफ इंक्वायरी, कोई मामला नहीं है। यानी ये महज ये प्रोपेगेंडा जो करता है कौम के जहन को आलूदा करने के लिए, इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना और इससे सवाल करना कि भाई तुम ये 2 दिन 3 दिन प्रोपेगेंडा करते हो, बताओ ना अब कितने लोग जो है वो 40 करोड़ किसने लिया है, किसने दिया है? ये चौरी शुजात ने लेटर लिखा है, उसको किसने पैसे दिए हैं, या क्या चौरी शुजात ने पैसे लिए हैं? तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बाशऊर पाकिस्तानियों को ना सिर्फ नज़र रखनी चाहिए बल्कि उनको चाहिए कि इसको एनालाइज करें। और बाज़ लोग जो बिल्कुल यकतरफा प्रोपेगेंडे की और इसकी गुमराही में आ चुके हैं, जिनके ज़हनों को ये गुमराह करने में कामयाब हो गया है, उनको भी मैं समझता हूँ कि हमें समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए और उनको भी वापस जो है वो सैनिटी के ऊपर जब लाना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब का ये लास्ट क्वेश्चन जी, परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? चौरी शुजात साहब से तो परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें चाहिए कि वो क्यू लीग से तो अब वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएं बनी गाला, वहाँ जाके पटा पहने। थैंक यू।